ناظرین، ملک کی معاشی صورتحال اور حالیہ بجٹ کو ہمارا کاروباری طبقہ کس نظر سے دیکھتا ہے، اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف بزنس مین کے ایم چھابڑی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ کس نظر سے دیکھنا ہے جنید صاحب؟ سادی ٹیوٹا، ہر طرف ڈارکنیس، اندھیرا ہی اندھیرا، ککھ نہیں نظر آ رہا، صرف ایک ہارر مووی چل رہی ہے ٹیکس کی، اور وہ بھی لائیو۔ ہم لائیو رہے نہ رہے، یہ ہر سال ٹیکسوں کی لائیو مووی ضرور چلتی ہے۔ لیکن کاروباری طبقے کے لیے تو کہا جاتا ہے کہ بڑا اچھا بجٹ تھا۔ ہاں جی، بہت اچھا بجٹ تھا۔ میں نے تو بجٹ سنتے ہی گھر فون کر کے آپ کی پرجائی کو کہہ دیا تھا، کرمالی ڈونٹ کوک فوڈ۔ میں بجٹ سن کے رج گیا، ساتھ میں نے 3-4 پوسٹ بجٹ پرپوزل بھی دی ہے آپ کی پرجائی کو۔ میں نے کہا بات سنو، ٹیلی فون کارڈ پہ بہت ٹیکس لگ گیا ہے، اب کوئی ضرورت نہیں مجھے بار بار فون کر کے پیچھے سے پوچھنے کی کہ جانو کہاں ہو۔ فون کی بجائے خود اب میرے ساتھ چلے چلنا، سارا دن میرے ساتھ رہو، خود دیکھو کہ جانو کہاں ہے۔ چونکہ اب تمہارا سارے دن ساتھ رہنے کا خرچہ کٹ گیا ہے، فون کال کا خرچہ بڑھ گیا ہے۔ یہ تو ہے۔ دوسرا میں نے کہا کہ کرمالی بجلی بہت مہنگی ہو گئی ہے، سارے گھر کی لائٹیں آف کرو، ایک کوئی بلب کو لمبی تار لگواؤ، وہی بلب لے کے سارے گھر میں پھرو۔ آگے سے کرمالی کہنے لگے چھابڑی میں بلب اٹھاؤ گی یا تمہارا کاکا اٹھاؤ گی؟ وہ تو سارا دن روتا رہتا ہے۔ اور میں نے کہا رہنے دے، رونے دے، اسے کہتے ہیں صاحب ایسے چھابڑی ایک بلب جلا لوں کاکا روتا رہے۔ اور میں نے کہا ایک بلب جلاؤ گی تو صرف کاکا روئے گا، سارے جلاؤ گی تو میں روؤں گا۔ اس کے علاوہ میں نے کہا کہ یہ جو دروازے پہ کال بیل لگی ہوئی ہے نا، یہ بھی اترواؤ۔ جنید صاحب ایک دفعہ ٹی کرے تو 3 روپے 72 پیسے لگتے ہیں۔ میں نے کہا اترواؤ یہ کال بیل، یہ کیا ہمسایوں کی بلے داروں کی موجیں لگی ہوئی ہے، بار بار آ کے ٹی ٹی ٹی۔ بیل اتار کے یہاں پہ شہری والا پیپا لٹکاؤ، جو آئے وہ پیپا بجائے، آپ کو پتا چل جائے باہر کوئی آیا ہے۔ اور جو آخری بات میں نے سختی سے کی ہے آپ سے معذرت کے ساتھ، وہ یہ تھی، میں نے کہا یہ مجھے کبھی نہیں کہنا کہ جانو سونا سستا ہوا ہے انگوٹھی بنوا دو۔ انگوٹھی کا ذکر کیا تو طور پہ انگوٹھا رکھ کے مار دوں۔ انگوٹھی سے مجھے یاد آیا چھابڑی صاحب، لاسٹ ٹائم جب آپ شو میں تشریف لائے تھے تو آپ نے بڑی گولڈ کی چینز وینز پہنی ہوئی تھی، آج کچھ بھی نہیں۔ جی آج وہی بیچ کے فیصلہ باد سے ہی آیا ہے۔ پٹرول بھی تو دیکھے نا کتنا مہنگا ہو گیا۔ اتنے برے حالات ہو گئے آپ کے؟ صحابہ سے حسب حال پیرس سے چلتا ہے۔ آپ کو نہیں پتا کتنے برے حالات ہیں یہاں کچھ پچھلے 7-8 سال سے۔ بیڑے غرق، ساتھی ٹیوٹا، کھجل ہو گیا بزنس مین تو۔ بزنس کیا کر لیا جی، ہفتے میں 2 دن تو گیس آتی ہے اور لیبر کو تنخواہ سارے مہینے کی دینی پڑتی ہے۔ اگر ان کو فارغ کر دے کہ بھائی جی گیس نہیں آ رہی تو لیبر کے سر کو گیس چڑھ جاتی ہے، وہ جلسے جلوس شروع کر دیتے ہیں، نعرے مارنے شروع کر دیتے ہیں۔ وہی مزدور جو بھلے وقتوں میں دفتر کے اندر صاحب جی کہہ رہا ہوتا ہے، جلسے جلوس میں وہی اشارہ کرتا ہے، او چادر لے کے نکلے جی چابڑی پھاڑ لو۔ اچھا پکڑ لیتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پیسٹریاں کھلاتے ہیں ڈنڈے پہ رکھ کے۔ آپ کو نہیں پتا کیا کرتے ہیں، اتنا بڑا گوبر، وہ مزدور کا تو ہاتھ ہی نہیں رہا، لویا ہوتا ہے۔ وہی مزدور وہ جو فیکٹری میں تھوڑا چلا رہا ہوتا ہے اور میں پیچھے سے چیخ رہا ہوتا ہوں اور زور دی باہر، وہی جب باہر مجھے پھینٹی لگا رہا ہوتا ہے تو میں اسے کہہ رہا ہوتا ہوں یار ہولی باہر۔ بہت بری حالت ہے بزنس کی، یقین کریں آپ۔ پہلے میں بچوں سے لڑا کرتا تھا کہ پتر اپنے شوق کے مطابق پڑھنے کے فناٹا فیکٹری میں کاروبار میں پڑھو۔ اب تو میں کہتا ہوں کہ پتر دعا کرو کاروبار کو، وہ کرو یہ نوکریاں شوکریاں نہ، کچھ پلے سے لگتا ہے تنخواہ آ جاتی ہے، ادھر سے پلے سے لگا کے بیچ تو رہے ہیں، پھینٹیاں کھا رہے ہیں، ہاتھ دھو گئی ہے، کروڑوں روپیہ لگایا ہوا ہے اور ساتھی ٹیوٹا۔ بچے اب ماشاءاللہ جاب کر رہے ہیں۔ اچھا ہاں جی، ایک کو وابڈا میں لگا دیا ہے۔ ہاں تنخواہ تو ویسے 12,000 ہی ہے اس کی، مگر ٹھیک کٹھا ہو جاتا ہے اس کا۔ اور دوسرا بیٹا جو ہے اس کو میڈیا میں بھیج دیا۔ ہاں جی، چینل 1 پہ لگ گیا رپورٹر، وہ بھی شو بز کا،
خود خوش ہے تنخواہ نہیں اسے اتنی ملتی. بڑا بیٹا ابھی تک ہمارا ہی ہے نا مراد. اس نے اتنی ٹینشن دی ہوئی ہے, لڑائی کر رہا ہے بار بار گھر میں, کبھی ماں سے لڑتا ہے, کبھی میرے ساتھ. نقصان بھی گھر کا بڑا کیا اس نے. میں نے تو اس کو غصے سے اب اسحاق ڈار کہنا شروع کر دیا. یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.